معزز صارفین السلام علیکم۔ میرا نام ہے حفیظ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انکریڈیبل انفو ٹی وی۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح کے بعد کشتی نوح سے اترنے والے افراد کی تعداد 80 تھی۔ روح زمین کی یہ نئے باسی تھے جنہوں نے خود اور بعد میں ان کی اولادوں نے اس دنیا کو نئے سرے سے آباد کیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کئی ہزار سال قبل مسیح میں کشتی سے اتر کر سب سے پہلے یہ لوگ بابل کے اطراف آباد ہوئے۔ اس وقت اس کا نام سوک شمانین یعنی 80 افراد کا بازار رکھا گیا۔ یہ تمام لوگ مختلف قسم کی زبانیں بولتے تھے، جبکہ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے ایک نئی زبان سکھائی جسے آج ہم عربی کے نام سے جانتے ہیں۔ طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی عمر تقریباً 98 برس بتائی جاتی ہے، لیکن اہل تورات یہ کہتے ہیں کہ طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، اور جتنی بھی ان کی اولاد ہوئی وہ طوفان کے بعد کشتی سے اترنے کے بعد ہوئی، مگر یہ روایات مستند نہیں ہے، کیونکہ اہل ایمان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اس طوفان کا شکار ہوا تھا۔ طوفان نوح کے وقت تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے تھے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے، اور آج یہ نسل نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو باقی رکھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں طوفان سے قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام کنان اور دوسرے کا نام عامر تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں سام پیدا ہوئے۔ ان کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی تھی۔ دوسرا بیٹا حام پیدا ہوا، اس کی اولاد کالی اور سفید تھی۔ تیسرا بیٹا یافس پیدا ہوا، اس کی اولاد گہرے سرخ اور زرد رنگ کی تھی، اور چوتھا بیٹا کنان تھا جو کہ طوفان میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اہل عرب کنان کو یام کے نام سے پکارتے ہیں۔ مجوسی طوفان نوح سے انکاری ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا جو مرد کے زمانے سے ہی باقی ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو مرد دراصل حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو اپنا وارث بناتے رہے، یہاں تک کہ فیروز بن یزد کرد بن شہریار کا زمانہ آ گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تمام بنی آدم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ تمام انسان اولاد نوح ہیں۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی پکارا جاتا ہے۔ دوستو، کہا یہ جاتا ہے کہ بابل کا شہر طوفان نوح سے پہلے بھی آباد تھا۔ شاید اسی لیے ایک تاریخ دان نے یہ لکھا ہے کہ ان 80 افراد کی آبادی میں اضافہ ہوا تو انہوں نے بابل میں سکونت اختیار کی اور اسے نئے سرے سے آباد کیا۔ ابتداء میں اس شہر کا رقبہ 96 مربع کلومیٹر تھا۔ جب ان افراد کی آبادی میں اضافہ ہوتا رہا حتیٰ کہ 1 لاکھ تک پہنچ گئے تو انہوں نے بابل سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں میں رہائش اختیار کی، اور پھر یہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ تورات کے تمام تواریخ عالم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد 4 بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے کنان طوفان نوح میں ڈوب کر مر گیا تھا، جبکہ باقی تینوں کے نام سام، حام اور یافس بیان ہوئے۔ ان میں سے ایشیا کے لوگ سام، افریقہ کے لوگ حام، اور یورپ اور امریکہ کے لوگ یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ مغربی مفکرین بھی اس بات پر قائم ہیں کہ اس وقت دنیا میں موجود تمام قومیں حضرت نوح علیہ السلام کی تینوں بیٹوں کی اولادیں ہیں۔ سامی النسل تمام افراد حضرت سام کی اولاد میں سے ہیں۔ افریقہ کے سیاہ فام مصری اور بعض مشرقی اقوام حام کی نسل میں سے ہیں، جبکہ یافس کی نسل کے کچھ لوگ یورپ، امریکہ اور بعض برصغیر میں آباد ہیں۔ ان میں سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں اتارے جانے کے بعد تمام انبیاء کرام اس کی نسل میں سے ہیں۔ ناظرین، یافس کے 10 بیٹے تھے جن کے نام ترک، اردیس، چین، ہمبر، ماجوج، مادی، یادان، توبل، مسک اور تیراس تھے۔ موجودہ دور کے ترکستان کے لوگ ترک کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ اس کے بیٹے خلیج کو خلیجوں کا مورے سے اعلیٰ قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح چین کے بارے میں مشہور ہے کہ تمام چینی اقوام اس کی نسل میں سے ہیں۔ توبل اور مسک کے نام کے شہر اب بھی روس میں موجود ہیں۔ ان میں سے ہمبر کے ہاں 3 جبکہ یادان کے ہاں 4 بیٹوں کی پیدائش ہوئی جن کے نام آج بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ سام کے بیٹوں کی تعداد 11 بیان کی گئی ہے، جن میں سے ایک بیٹے ارم کے 4 بیٹے مزید پیدا ہوئے جن کے نام اوس، یاؤز، جتر، ہول اور ہس تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا۔ اسی کی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اوز یاؤز کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ اسی ابیل کے بیٹے یسرب نے ایک بستی آباد کی تھی جو اسی کے نام کی مناسبت سے یسرب مشہور ہوئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔
नाजरीन, साम के बेटे इराम के अलावा सिर्फ अरफ कसद का तज़किरा तारीख की किताबों में मिलता है। बाइबल के मुताबिक अरफ कसद के दो बेटे शालिख और केमोर्स थे। बाज़ तारीख निगारों के मुताबिक केमोर्स और क्यूमरस को एक ही बताया जाता है, जिससे फारिस वजूद में आया, लेकिन बहुत से तारीख निगार इन्हें अलग-अलग समझते हैं। केमोर्स के 6 बेटे थे, जिनके नाम इराक, फारिस, सियामक, शाम, तूर और तमगान ने अपने अपने इलाकों को आबाद किया। बाइबल अरफ कसद के बेटे शालिख के एक पोते अकबर या अबीर का तज़किरा करती है। इस्लामी तारीख के मुताबिक ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हैं, जो कौम आद की तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, उनमें से एक का नाम फालेह या फलश था। बाज़ रिवायात के मुताबिक यही वो शख्स था जिसने सबसे पहले ज़मीन पर औलाद आदम को तकसीम करने की रस्म डाली, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हीं की औलाद में से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हाम के 10 बेटे थे। उनके नाम बोया, फूत, हब्श, कूश, अफरंज, सिंध, किनान, हुरमज, मिस्र और हिंद थे। इनमें से हब्श की औलाद ने हब्शा आबाद किया। सिंध के 2 बेटे तहत और मुल्तान थे। इनमें से तहत ने सिंध का शहर ठट्टा और मुल्तान ने अपने ही नाम से एक शहर मुल्तान आबाद किया। हाम के एक बेटे हिंद को हिंदुस्तान का मोरे से आला पुकारा जाता है। उसके 4 बेटे थे, जिनके नाम पोरप, दक्कन, नहरवाल और बंग थे। तारीख़ इंसानी ये बताती है कि मौजूदा दौर का बंगाल इन्हीं की औलाद में से है, जबकि दक्कन और उसके 3 बेटे मरहट, कन्नड़ और तलंग से दक्कन की मुख्तलिफ कौमें वजूद में आई। इस तरह दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बाद नस्ल इंसानी आज के ज़माने तक पहुंची। इस शजर इंसानी पर बाज़ तारीख निगार एतराज़ उठाते हैं, लेकिन बहुत से मगरबी और मशरकी तारीख निगार इसी पर मुत्तफ़िक हैं, और हम बआसानी ये कह सकते हैं कि इस्लामी रिवायात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जो आदम सानी का लक़ब दिया गया वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए, और कमेंट के जरिए अपनी राय देना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।